بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 کا لفظی ترجمہ اور اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خیر ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، ہم نے اتارا، علیکم، تم پر، لباسن، لباس، یواری، ڈھانکے، سوآتکم، تمہارے ستر، وریشن، اور زینت، ولباس، اور لباس، التقوی، پرہیزگاری، ذالک خیر، یہ بہتر، ذالک، یہ، من، سے، آیات اللہ، اللہ کی نشانیاں، لعلہم، تاکہ وہ یذکرون، غور کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا، تمہارے ستر ڈھانکنے کے لیے، اور زینت، و لباس التقوی، اور تقوی کا لباس، پرہیزگاری کا لباس، ذالک خیر، یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ غور کریں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنا احسان یاد دلاتے ہیں کہ اس نے لباس نازل کیا، یعنی اس نے اسباب پیدا کیے، لباس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور اس کے دو فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک اس کا اخلاقی فائدہ ہے اور ضروریات زندگی میں سے ہے، یعنی ستر کو چھپانا، اور دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ طبعی ہے، یعنی لباس جو بطور زینت اور جمال کے پہنا جائے۔ اسی طرح لباس کے اور بھی فائدے ہیں۔ تو لباس ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے جو اس کا مقصد بیان ہوا ہے وہ مقصد پورا ہو، یعنی ستر کو ڈھانکنا اور جسم کو چھپانا، شرم اور حیا کے معاملے میں ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنا، یہ اس سے مقصود ہے۔ اور شرم اور حیا کا جو مسئلہ ہے یہ انسانوں کی طبیعت میں ودیت بھی کیا گیا ہے۔ اگر کوئی بہت ماحول کی آلودگی سے کسی کی نیچر جو ہے نا وہ متاثر نہ ہو، تو عمومی طور پر انسانوں کی جو طبیعت میں اس کو ودیت کیا گیا ہے، جو شرم اور حیا کا مسئلہ ہے، تو لباس ایسا ہو کہ اس سے اس کا مقصد پورا ہو، ستر کو ڈھانکنا، اور ایسا لباس کہ جو شرم اور حیا کا جو معاملہ ہے اس میں ڈسپلن برقرار ہو، اور لباس اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں جسم نظر آئے، یا ایسا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ لباس کا جو ہے نا مقصد ہی فوت ہو جائے، جو اس کا مقصد ہے کہ ستر کو ڈھانکنا ہے اور جسم کے اعضاء کو جو ہے نا ڈھانکنا ہے اس کے ذریعے سے، تو اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ وہ اناٹمی جو ہے نا وہ لباس کا حصہ بن جائے۔ لباس کے معاملے میں جو بے احتیاطی ہے، اس سے جو اس کا مقصد ہے شرم اور حیا کے معاملے میں ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنا، وہ لباس کے معاملے میں بے احتیاطی کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتا ہے، اور اس سے بے حیائی اور مسائل جو ہے نا وہ معاشرے کے اندر جنم لیتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم کمپیئر کریں، یعنی آج سے 20، 25، 30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں، اور یہ جتنے معاملات ہیں، چاہے وہ لباس کے معاملے میں ہے یا پردے کے معاملے میں ہے، یہ جتنی ساری چیزیں ہیں جو شرم و حیا کے معاملے میں ایک ڈسپلن کو برقرار رکھنے کے لیے، تو 25-30 سال سے پہلے اگر ہم اپنی اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، اگر ہم 25-30 سال پہلے کے لوگوں کو اور اس وقت کو ہم کمپیئر کریں آج سے، تو آج اس معاملے میں بہت بے احتیاطی ہے، اور اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ جو دن بدن ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں، جو چیزیں نیوز کی اور سوشل میڈیا کی زینت بنتی ہیں، جو خبریں اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں، تو یہ اوورال یہ ساری بے احتیاطیاں ہیں۔ اس میں ایک بے احتیاطی جو ہے نا وہ لباس کے معاملے میں برتی جاتی ہے۔ جو مغربی دنیا ہے، مغربی دنیا میں
بھی اس معاملے میں حد درجے کی بے احتیاطی ہے، اور وہ غالباً ابھی اس سے بھی ایک اگلے سٹیپ میں، یعنی اس معاملے میں تو وہ لوگ ایگزاسٹڈ ہیں، یہاں پہ فرسٹریشن ہے، یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں میں انٹرنیٹ آیا اور سیل فونز آئے اور یہ بے احتیاطیوں اور ان راستوں پہ لوگ چل پڑے، تو یہ چیزیں ہم یہاں پہ بھگت رہے ہیں۔ وہ لوگ جو ہے نا اس معاملے میں ایگزاسٹڈ ہیں، وہ اس سے ایک اگلے سٹیپ میں، یعنی اگر اس کا سدباب نہ کیا جائے تو شاید اگلے 20-30 سالوں میں جو ہے نا جو اس سے اوپر کا ایک سٹیپ ہے، اس بے حیائی سے اور اس بدتمیزی سے اور بے شرمی سے جو اگلے کے سٹیپس ہیں، شاید وہ لوگ اس کے اندر انٹر ہو کہ جو انسانیت کی ایک فطرت ہے اور انسانوں کا جو ایک نیچر ہے، وہاں پر اس کے اندر ایک بے سکونی اور بے چینی نظر آتی ہے، اور لوگ تنگ ہیں اس فطرت کے اندر۔ وہاں پر تو زیادہ تر یہ چیزیں بے حیائی اور لباس کے معاملے میں تو وہاں پہ ایگزاسشن ہے، لوگ جو ہے نا ایگزاسٹ ہو چکے ہیں۔ تو لباس کا جو مقصد ہے ہمیں حتی الامکان اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور اس پر جو ہے نا ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ لباس ہم پہنیں وہ جسم کو چھپانے کے لیے، نہ کہ جسم کی نمائش کے لیے اور نہ ہی جسم کو دکھانے کے لیے۔ تو اس معاملے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا احتیاط کی ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں یعنی جو لباس پہنے ہوئے برہنہ ہوں گی، یعنی لباس انہوں نے پہنے ہوں گے۔ یہ ہم نے اس حدیث کا ایک حصہ بیان کیا، ایک ٹکڑا بیان کیا، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 قسم کے لوگ ہیں، اہل نار کی 2 قسمیں ہیں۔ تو اس میں ایک قسم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بیان کی کہ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، کہ لباس پہنی ہوئی اور وہ برہنہ ہوں گی اور لوگوں کو گناہوں کی طرف مائل کرنے والیاں اور خود گناہوں کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر لمبی گردنوں والے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح جھکے ہوئے ہوں گے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها، اور نہ ہی جنت کی خوشبو کو پائیں گی۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ اتنے فاصلے سے، یعنی ایک لمبے فاصلے سے جو ہے نا وہ جنت کی خوشبو آئے گی اور محسوس ہوگی۔ تو لباس کے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ سطر کو ڈھانکنا اور زینت کے لیے، یعنی لباس جو ہے نا وہ زینت کے طور پر بھی استعمال کیا جائے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اس پہ فخر اور غرور نہ کیا جائے، اسراف سے بچنا چاہیے، اس طرح جو ہے نا تبذیر سے بچنا چاہیے، ان چیزوں کا لحاظ اس سے یعنی غرور اور تکبر کا لباس نہ ہو بلکہ اس میں سادگی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا جو لباس ہے یہ بہتر ہے، یعنی ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ دل کا تقوی، ایمان اور اعمال صالحہ، یہ چیزیں بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ وہ غور کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔